اسلام نے انسان کو بڑے بڑے آقاؤں سے آزاد نہیں کروایا، مختلف ملکوں سے آزاد نہیں کروایا، مختلف دنیا کے مذہبوں سے آزاد نہیں کروایا، بتوں سے آزاد نہیں کروایا، اور جعلی خداؤں سے آزاد نہیں کروایا، باطل سے آزاد نہیں کروایا، پیسے سے آزاد نہیں کروایا، بلکہ اسلام نے انسان کو انسانوں سے بھی آزاد کروایا۔ کوئی ہماری خوشامد کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نفس کے غلام ہیں۔ تو اپنی غلامی کی پہچان چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے غلام بنا ہوا ہے۔ جتنے بھی ایشیائی ملک ہیں، غریب ملک ہیں، یہ امیر ملکوں کے غلام ہیں۔ غریب آدمی امیر آدمی کا غلام ہے، ان پڑھ پڑھے لکھے آدمی کا غلام ہے، جو غریب آدمی مالدار کا غلام ہے۔ آج کل کی جو خامد ہیں وہ عورتوں کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی عزت، رسپیکٹ، اپنا وقار، اپنی مردانگی وہ عورتوں کے غلام بن گئے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے اوپر حاکم ہونے کی بجائے بچوں کے غلام بن گئے ہیں۔ تو لوگ ڈفرینٹ اینگل سے ایک دوسرے کے کسی نہ کسی طریقے سے غلام ہیں، لیکن ایک غلامی ایسی ہے جو ہم سب کو نہیں پتہ چل رہا، لیکن ہم اس کے سب سے زیادہ غلام بن گئے۔ اور وہ غلامی کون سی ہے؟ وہ غلامی یہ ہے، کوئی اگر ہماری تعریف کر دے نا تو ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اور کوئی ہماری تنقید کر دے تو ہم اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے مخالف بات کر دے نا، مخالف، تو ہم اپنے نفس کے اتنے غلام ہیں کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہوتا۔ ہم سے ہماری غلطی، ہماری کمی کوتاہی، ہماری برائی ہضم ہی نہیں ہوتی، اور ہم اس برائی کی، اس کمی کوتاہی کی نشاندہی کرنے والے کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اتنے ہم لوگ اندر سے خود پرستی میں مبتلا ہو گئے کہ کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم اس کے بھی غلام ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام واحد مذہب ہے۔ اسلام نے انسان کو بڑے بڑے آقاؤں سے آزاد نہیں کروایا، مختلف ملکوں سے آزاد نہیں کروایا، مختلف دنیا کے مذہبوں سے آزاد نہیں کروایا، بتوں سے آزاد نہیں کروایا، اور جعلی خداؤں سے آزاد نہیں کروایا، باطل سے آزاد نہیں کروایا، پیسے سے آزاد نہیں کروایا، بلکہ اسلام نے انسان کو انسانوں سے بھی آزاد کروایا، اور اس کی اپنی ذات، جو اس کے اپنے اندر ایک انسان چھپا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر، جس کو ہم نفس کہتے ہیں، اس سے بھی آزاد کروایا۔ اور صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ نے دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اسلام میں جہاد نہیں کیا، غربت میں، تنگ دستی میں زندگی گزاری، مال آنے کے بعد بھی مال کو صدقہ خیرات زیادہ کیا، اپنی ذات کو پھر بھی محدود رکھا، حالانکہ بہت زیادہ مال موجود تھا جب ایران فتح ہو گیا اور روم فتح ہو گیا۔ تو اسلام کے اندر مسلمانوں نے سب سے زیادہ جو آزادی حاصل کی ہے نا، وہ اپنے آپ سے حاصل کی ہے۔ اس دور کا انسان سب سے زیادہ جو غلام ہے نا، وہ اپنی ذات کا، اپنے اندر کا ایک جو انسان نفس کی شکل میں چھپا ہوا ہے نا، وہ اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے نا، وہ عورت کو چاہتا ہے تو ہم اس عورت کے غلام بن جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم کسی باہر کے بندے کے غلام نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارا جو نفس ہمیں جس طرف راغب کرتا ہے نا، دنیا کے جتنے انسان ہیں نا، یہ دراصل نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں نفس کے بارے میں 3 آیتیں اتری ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ان النفس لامارہ۔ ایک نفس وہ ہوتا ہے جو انسان سے زبردستی برائی کرواتا ہے۔ نفس وہ ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ برائی کے بارے میں نا وہ اس کو اکساتا رہتا ہے، زبردستی نہیں کرواتا، لیکن اس میں اس کی اپنی خواہش، اپنی کشش، اپنی جو ہے التجا کرتا رہتا ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں نا اس کو جو ہے نا کوشش کرتا ہے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ زبردستی والا نفس امارہ ہے، اور راضی کرنے والا نفس لوامہ ہے۔ اور ایک نفس وہ ہے کہ جب انسان ان دونوں کی بات نہیں مانتا، نفس امارہ کی بات نہیں مانتا، نفس لوامہ کی بات نہیں مانتا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سب سے پہلے رکھتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں انعام کے طور پر انسان کو ایک نیا نفس عطا فرماتے ہیں، اور اس نفس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ پھر اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے 3 چیزیں آپ اکثر اپنی دعاؤں میں مانگا کریں۔ ایک، اللہ سے نفس مطمئنہ مانگا کریں۔ حدیث میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترغی بقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں نفس مطمئنہ کا، کہ کوئی بھی پریشانی ہو جائے، غم ہو جائے، تکلیف ہو جائے، میری مرضی کے خلاف کام ہو جائے، کوئی گناہ کی چیز سامنے آ جائے، کوئی مال آ جائے، پیسہ آ جائے، لالچ آ جائے، کچھ بھی آ جائے،
میرا نفس ایکسائٹڈ نہ ہو، میرا نفس اس کی طرف دوڑ نہ پڑے، پاگل نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ میں آپ کو اس دعا کی میں آپ کو گہرائی بتاؤں۔ میں ایک دفعہ میں نے اسلام آباد جانا تھا، تو اسلام آباد کے دنوں میں سردیوں کے زمانہ تھا، تو وہ دھند بہت پڑتی تھی، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ موٹر وے بند ہوگی، تو میں فجر کی نماز پڑھ کے اسلام آباد کے لیے جو ہے نا گھر سے نکلا، تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترغب بقضائک وتقنع بعطائک۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ مجھے میرے نفس کو نا اطمینان دینا، اگر کوئی فیصلہ میری مرضی کے خلاف ہو جائے، مجھے کوئی رستے میں پریشانی آ جائے، تو میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں، میں اپنے آپ کو پیسفل رکھوں، میں ٹینشن میں نہ آ جاؤں، کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی لیٹ ہو جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے۔ میں جب موٹر وے ٹول پلازا پر پہنچا تو وہاں پہ موٹر وے بند۔ اب فجر کی نماز کے بعد موٹر وے انہوں نے کہا کہ رات صبح کے 11 بجے کھلنی ہے، دوپہر کو 12 بجے کھلنی ہے۔ اب لوگ آپس میں گاڑیوں میں نکل کے لڑ رہے ہیں، موٹر وے والوں سے غصہ ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور کوئی گاڑی میں جو ہے نا اندر ڈھکوس رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ یار موٹر وے کیوں بند کی ہوئی ہے، یہ کیوں ہے، حکومت ایسی، پنجاب حکومت ایسی، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری حکومت ہی غلط۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے اپنا پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو جو ہے نا انہوں نے ٹینشن میں ڈالا ہوا، اور وہ اس کے دیکھا دیکھی کچھ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے موٹر وے کو چھوڑ دیا، اور بے چینی کے عالم میں جو ہے نا کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ابھی تو 5 گھنٹے پڑے ہوئے موٹر وے کھلنے میں، اب کیا کریں؟ تو کسی نے کچے راستے پہ ڈال دیا، کسی نے چھوٹے روڈ پہ ڈال دیا، کسی نے کسی گاؤں کے اندر سے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو کئی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کئیوں کا جو ہے نا وہ دھند کی وجہ سے آگے خراب ہو گئی، کئیوں کا ٹائر پھٹ گیا، تو کئی لوگ پریشان۔ اچھا میں اس دن جو ہے نا یہ دعا میں پڑھ کے نکلا، تو میں نے دعا کی برکت دیکھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، دعا کا کمال ہے۔ اللہ سے انسان جب بھی کوئی چیز مانگ لیتا ہے نا، اور مانگے اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، جو حدیث کے اندر دعائیں ہیں، عربی کے اندر وہ الفاظ ہیں، کیونکہ کائنات میں سب سے خوبصورت، عمدہ، اعلیٰ، بہترین الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور آپ نے بہترین سب سے عمدہ الفاظ آپ نے دعا میں استعمال کیے ہیں۔ تو اس لیے حدیث والی دعائیں، قرآن والی دعائیں، یہ آپ کو عربی میں ضرور یاد کرنی چاہیے۔ 70 دفعہ ایک دعا کو آپ پڑھیں گے، ایک تو قبول ہو جائے گی، دوسری یاد ہو جائے گی۔ مشکل کام کوئی بھی نہیں ہے، جب یہاں پہ ارادہ بن جائے، دماغ اس کے اوپر سوچ لے، تو سارے بڑے بڑے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے وہ دعا پڑھی، تو میں نا اب 5 گھنٹے لیٹ بھی تھا، میرے آگے ضرورت بھی تھی، اپوائنٹمنٹ بھی تھی، سب ایک دم سے میرے دماغ کے اندر اللہ نے پیس اتار دیا، اطمینان اتار دیا، ٹھہراؤ آ گیا مجھے جو ہے نا۔ میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور میں گاڑی میں لیٹ گیا، اور میں تماشا دیکھ رہا ہوں، لوگ اس کے ساتھ پھڈے ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، حکومت کی برائیاں کر رہے ہیں، سارے مسائل دیکھ رہا ہوں۔ اور 11 بجے وہ موٹر وے کھلی اور میں نے گاڑی نکال لیا، چپ کر کے میں اسلام آباد چلا گیا، میرا کام بھی ہو گیا۔ کوئی رستے میں پریشانی آئی تو اس کے اوپر میرا دل جو ہے نا الجھن نہیں کھایا، میں جو ہے نا بد حواس نہیں ہوا، مجھے بے چینی نہیں ہوئی۔ تو انسان کو اکثر آج کل موٹیویشنل اسپیکر ایک فکرہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی کہیں پہ بھی کوئی پریشانی آ جائے نا، تو آپ اس پریشانی کو پریشانی سمجھنے کے بجائے اس کے اندر آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کریں، کاؤنسلنگ کریں، سمجھائیں، اور اس سچویشن سے آپ انجوائے کرنا شروع کر دیں۔ تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہو کہ یار دعاؤں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں، نفس مطمئنہ، اس دعا کے اندر نفس مطمئنہ مانگا گیا۔ تو اللہ سے نفس مطمئنہ مانگا کریں، حیات طیبہ مانگا کریں۔ اللہ رب العزت نے حیات طیبہ انبیاء کو، صحابہ کرام کو، اپنے پیارے لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا لفظ اللہ سے مانگنا چاہیے، ایک نفس مطمئنہ، ایک حیات طیبہ، اور ایک الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت والے دن اللہ بندے سے کہیں گے یہ جتنی بھی نیکیاں کی ہیں نا، مجھے یہ نہ بتاؤ میرے لیے تم کیا لے کے آئے، میں تو تمہاری نیکیوں سے بے نیاز ہوں، تم گناہ کرو یا تم نیکیاں کرو، اللہ تو صمد ذات ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، میرے لیے تحفے میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں اس کو تحفہ سمجھوں گا جو میرے لیے دل پاک، صاف، شفاف، گناہوں سے پاک، نفرتوں سے پاک، اور ظلموں سے پاک، اور جرموں سے پاک، غیبت اور چغل خوری اور حسد سے پاک، جس کا قلب سلیم جس کے پاس ہوا نا، کہ گلے شکوے اور پریشانیاں اور الجھنیں اور ہر وقت رونا پیٹنا اور رولا ڈالے رکھنا، یہ ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، کمائی نہیں ہے، نوکری نہیں لگ رہی، بچہ یہ ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، ہر وقت حالات کا رونا، گرمی کا موسم آ گیا تو گرمی بہت ہے، سردی آ گئی تو سردی بہت ہے، کوئی چیز نہیں ملی تو روٹی مزے کی نہیں ملی تو روٹی یا صحیح نہیں ملتی، کوئی کھانے میں کچھ الٹا سیدھا، کوئی بیماری لگ گئی تو حال ڈال دینا۔ تو یہ جو واویلا ہے نا، یہ واویلا انسان کو قلب سلیم سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ جتنا بھی واویلا ہے نا، اس کی بنیاد اللہ سے شکوہ ہے۔ اللہ
اللہ کہتے ہیں اس حالات میں تو میں نے تمہیں رکھا ہے، تو اگر میں نے تمہیں رکھا ہے تو تم میرے بھیجے ہوئے حالات کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم اس حالات کے اوپر راضی ہو گئے تو میں یوں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ میں تمہیں جس حال میں رکھوں تم اس حال میں خوش ہو، تو یہ تو میری رضا اس میں چھپی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں نا عاشق بھی کیا کہتا ہے کہ محبوب اس کو جس حال میں رکھے تو عاشق اس میں جو ہے نا خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ ہمارا حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے، آقا بھی ہے، مولا بھی ہے، رب بھی ہے، داتا بھی ہے، سب کچھ ہے، ہمارا محبوب بھی بن جائے۔ جس حال میں وہ ہمیں رکھے ہم اس حال میں خوش رہنا شروع کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ ہم جو ہے نا پہلے جو دو نفس ہے نا، ہم سب سے بڑے یہ جو حالات کے آگے ہم شکست کھا جاتے ہیں، گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ دیتے ہیں، غیروں کے ملک میں جا کے پیسہ کمانے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے عورت چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے مکان چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے طاقت چاہیے، میں نے شریکوں کو یہ کرنا ہے، میں نے اپنے مخالفوں کو یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم سارے کے سارے اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنی مرضی سے زندگی کو ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز میں ہماری مرضی ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں حقیقی غلام ہم لوگ خود اپنے آپ کو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ صحابہ نے اس بات سے اپنے آپ کو چھڑوا لیا تھا، صحابہ نے اپنے آپ کو نفس کا غلام نہیں بننے دیا۔ تو ہم کوئی تنقید ہمارے اوپر ہوتی ہے تو ہم غصہ کر جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، کوئی ہماری خوشامد کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نفس کے غلام ہیں۔ تو اپنی غلامی کی پہچان چیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس کے غلام ہیں۔ ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم یورپ کے غلام ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ سب بکواس ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل غلام ہم اپنے نفس کے ہیں۔ جب ہم اپنی خواہشات سے ہٹ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننا شروع کر دیں گے تو پہلی غلامی سے نجات ملے گی، تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو نفس سے جب آزاد کروایا اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اوپر آمنا و صدقنا کہا، اور ہر چیز، بیوی سامنے آئی طلاق دے دی، مال سامنے آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کوئی چیز بھی آپ کے نفس نے صحابہ کو جو ہے نا الجھانے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے ان ساری چیزوں کے ایویلیویٹ ویلیو زیرو لگانی ہے۔ تو ان کا نفس جو ہے نا کیا ہو گیا؟ نفس ان کے متحد ہو گیا، ان کا غلام بن گیا۔ وہ نفس کے غلام نہیں بنے بلکہ ان کا نفس ان کا غلام بن گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے ارادے، اس کی جو ہے نا قوت مدافعت، اس کی سوچ اتنی طاقتور ہے کہ میں ہلکی سی بھی چیز کروں گا نا تو مجھے ادھر سے تھپڑ پڑنا ہے۔ وہ نفس کو مجاہدے میں ڈال دیتے تھے، نفس کے اوپر اور مشقت کرتے تھے، اس کو اور بھوکا رکھتے تھے، اس کو اور تنگ کرتے تھے صحابہ کرام، تاکہ یہ نفس جو ہے نا، یہ نفس کیا چیز ہے؟ آپ کبھی سانپ کو دیکھیں نا، سانپ کو ایک سپیرے نے پکڑ کر نا ایک پٹاری میں بند کیا ہوا ہوتا ہے، اس پٹاری کو اگر آپ تھوڑا سا کھولیں نا تو سانپ کیا کرتا ہے؟ اپنے پھن پھیلا کے منہ باہر نکالتا ہے کاٹنے کے لیے۔ اس نفس کو بھی ہمیں پٹاری میں بند جب تک ہم رکھیں گے، اس کو آپ دبا کر رکھیں گے، خواہشات کو روک کر رکھیں گے، فلاں نے ایسے کپڑے خریدے، فلاں کا گھر ایسا، فلاں کی گاڑی ایسی، فلاں ادھر گیا ہوا ہے، فلاں یہ عیاشی کر رہا ہے، فلاں وہ عیاشی کر رہا ہے، میں نے بھی کرنی ہے، مجھے بھی دکھاؤ، میں نے بھی لینا ہے، مجھے بھی لے دو۔ ان چکروں میں پڑ کے ہم اپنے نفس کے، عورتوں کے، بیویوں کے، بچوں کے، مختلف لوگوں کے، امریکہ کے، IMF کے، ورلڈ بینک کے، پتہ نہیں کس کس کے ہم اجتماعی طور پر بھی غلام بن گئے ہیں، انفرادی طور پر بھی غلام بن گئے ہیں۔ بینک کے قرضے لے لیے اپنی جو ہے نا شاہانہ زندگی کو دکھانے کے لیے، شریکوں کا منہ جلانے کے لیے، جی شریک کا دکھا دٹا پاوے باویں آپ تھلے آ کے مر جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے نفس نے ہمیں اس قدر جو ہے نا وہ قید کر لیا کہ جب ہم اس کی قید میں آ جاتے ہیں نا، پھر ہمیں یہ بمبیرے کی طرح پھراتا ہے، کبھی اس کے در پہ، کبھی اس کے پاؤں میں، کبھی اس چوکٹ میں، کبھی اس گلی میں۔ تو اپنے نفس کے اوپر قابو ڈالنا سیکھے۔ اس سانپ کو پٹاری میں بند کر کے جس کو طریقہ آ گیا نا، اس کو اصل آزادی مل جائے گی۔ پھر جب اس کو، پھر انسان کے اندر موت کا ڈر نکل جائے گا، مال ختم ہونے کا ڈر نکل جائے گا، چیزیں کم ہونے کا ڈر نکل جائے گا۔ جن جن چیزوں سے شیطان اور نفس ہمیں ڈراتا ہے نا، جب انسان اپنے نفس کے اوپر قابو ڈال لے گا تو انسان کو اپنے اوپر اتنا قابو مل جائے گا، پھر دنیا کی ہر چیز کا خوف، ڈر، غلامی سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے نا، اس لیے صحابہ جو ہے نا جب جنگ یرموک لڑی نا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ نا 15 بندے دے دیں، میں ان سارے 3 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں۔ اتنا ان کا اپنے نفس کے اوپر قابو تھا، موت سے بے خوفی تھی، دلیری، بہادری اور جو ہے نا شجاعت، اور اتنا اللہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ، کیونکہ اندر کے جو نفس تھا نا وہ ڈرپوک نہیں تھا، وہ غلام نہیں تھا، وہ آزاد لوگ تھے، یہاں پر بھی آزاد تھے، دل میں بھی
آزاد تھے. تو یہاں اگر آپ نے اپنی زندگی میں اصل آزادی لینی ہے نا تو خواہشات والی زندگی کو روکنا پڑے گا, دکھاوے والی زندگی کو روکنا پڑے گا. آپ کا جو دل کہتا ہے نا میں نے فلم دیکھنی ہے, میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے, میں نے یہ جانا ہے, میں نے مجرا دیکھنا ہے, میں نے ٹی وی دیکھنا ہے, میں نے موبائل دیکھنا ہے, میں نے ریلیں دیکھنی ہے, اس کے اوپر اگر آپ کو قابو آنا شروع ہو گئے تو آپ کو روزانہ اس کی مشق کرنی پڑے گی. اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. پھر اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے گی, اور شیطان آپ کو گاہے بغیر ٹیسٹر لگاتا رہے گا کہ آپ کتنے آپ میرے جھانسے میں آتے ہیں. تو عورتوں کو ننگا کر کے سامنے لے آئے گا, پیسے کو جو ہے کھلا کھلا کر کے لے آئے گا, رشوت سامنے ہوگی, کمائی کے چوری کے حرام کے بڑے طریقے سامنے کھلے پڑے ہوں گے, اور یوں جو ہے نا آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اگر آپ نے اپنے نفس کے اوپر, خواہش کے اوپر, چاہت کے اوپر, دنیاوی لذتوں کے اوپر قابو ڈال لیا تو پھر آپ کو اس کے بدلے میں انعام کے طور پر نفس مطمئنہ دیا جائے گا, اور آپ کو حقیقی آزادی مل جائے گی. یہ حقیقی آزادی نہیں ہے کہ فوج سے آزادی مل جائے, حکومت سے آزادی مل جائے, امریکہ سے. یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں ہے. حقیقی آزادی ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہ بنیں.